اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہیں۔ اس وقت یہ نورانی محفل سجی ہے اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کس قدر خوبصورت وقت ہے، اور چاروں طرف سے ہوا بھی درود پاک پڑھ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے، اور ہم اس میں باتیں کر رہے ہیں، اپنے اندر کی ہوا نکالنے خوش رہیں گے۔ ایک اسکول نے اپنے نوجوان طلباء کے لیے تفریحی سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں ان کا گزر ایک سرنگ سے ہوا جس کے نیچے سے بس ڈرائیور پہلے بھی گزرتا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر 5 میٹر اونچائی لکھی تھی۔ ڈرائیور نے نہیں روکا کیونکہ بس کی اونچائی بھی 5 میٹر تھی، لیکن اس بار بس سرنگ کی چھت سے رگڑ کھا کر پھنس گئی، جس سے بچے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ بس ڈرائیور کہنے لگا، ہر سال میں بغیر کسی پریشانی کے سرنگ عبور کرتا ہوں، مگر اب کیا ہوا؟ ایک آدمی نے جواب دیا، سرنگ پکی ہو گئی ہے، اس لیے سڑک کی سطح تھوڑی بلند ہو گئی ہے۔ وہاں رش لگ گیا۔ ایک شخص نے بس کو باہر نکالنے کے لیے اپنی کار سے باندھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار رگڑ کی وجہ سے رسی ٹوٹ جاتی۔ کچھ نے بس کو کھینچنے کے لیے ایک مضبوط کرین لانے کا مشورہ دیا، کچھ نے کھود کر توڑنے کا مشورہ دیا، اور مختلف تجاویز کے درمیان ایک بچہ بس سے اترا اور اس نے کہا کہ میرے پاس حل ہے۔ پروفیسر صاحب نے ہمیں پچھلے سال ایک سبق دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں اپنے اندر سے غرور، تکبر، نفرت، خود غرضی اور لالچ کو نکال دینا چاہیے، جن کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو بس پر لگا دیں اور اس کے ٹائروں سے تھوڑی سی ہوا نکال دیں تو وہ سرنگ کی چھت سے نیچے اترنا شروع کر دے گی اور ہم بحفاظت گزر جائیں گے۔ بچے کے شاندار مشورے سے ہر کوئی حیران رہ گیا۔ واقعی اس کے ٹائروں سے ہوا کا دباؤ کم کیا تو بس سرنگ کی چھت سے نیچے گزر گئی اور سب بحفاظت باہر نکل آئے۔ ہمارے مسائل ہم میں ہیں، ہمارے دشمنوں کی طاقت میں نہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے اندر سے غرور اور باطل کی ہوا نکال دیں اور اپنے اندر سے میں نکال دیں تو اس دنیا کی سرنگ سے ہمارا گزر بآسانی ہو جائے۔ بس اپنے اندر کے غرور و تکبر، انا اور خود غرضی کی ہوا نکال دیں تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ اے اللہ، تو کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد نہیں معاف کروں گا۔ تو اے اللہ، ہمیں حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر سے میں کو نکال دے، غرور، تکبر، انا اور خود غرضی کو نکال دے، لالچ، حسد، ہوس کو نکال دے، تاکہ ہم جو ہے ہمارے اندر سے ہم بالکل پاک صاف ہو کے تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ ہم حاضر ہیں تیرے حضور، اللہ پاک، سب کو معاف کر کے تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے لیے تیری رحمتیں طلب کرتے ہیں۔ آئیے پکارتے ہیں رب کو بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک اور رحمتوں والا دن طلوع ہوا جس میں نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف اللہ کا نور برس رہا ہے، کرم اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ پاک، ان دنوں میں کچھ پریشانی بھی دیکھی، خوشیاں بھی دیکھیں، تیری رحمتوں کو بھی محسوس کیا، تیری برکتوں کو بھی دیکھا، تو کہ تیرا کس طرح شکر ادا کریں کہ تو ہمیں کس طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ برکت کو بیان نہیں، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب آمدن اور اخراجات کے حساب کتاب کے چکر میں پڑے بغیر اور بنا کسی ٹینشن کے اپنا کچن چلا رہے ہیں تو اسے برکت کہتے ہیں، چاہے آپ کی آمدنی 1 لاکھ ہو یا 1000۔ اس کی سب سے بڑی نشانی دل کا اطمینان ہوتا ہے، جبکہ بڑے بڑے سیٹھوں اور سرمایہ داروں کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر برکت دیکھنی ہے تو سخت گرمیوں میں روڈ کھودتے کسی مزدور کو کھانے کے وقفے میں دیکھ لیں۔
جب وہ دیوار کی اوٹ لے کر اپنی چادر پھیلا کر بیٹھتا ہے، اس کیفیت میں جو قرار اور دلی اطمینان اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، وہ کسی لکھپتی کو میک ڈونلڈ اور KFC کے مہنگے برگر کھا کر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر کے افراد کو کسی بڑی بیماری یا مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان ہسپتال اور ڈاکٹروں کے چکر سے بچا رہتا ہے، یوں اس کی آمدنی پانی کی طرح بہہ جانے سے محفوظ رہ جاتی ہے۔ برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی قناعت پسند اور شکر گزار ہے، وہ تھوڑے پر راضی ہو جاتی ہے، کپڑوں، میک اپ اور دیگر فرمائشوں سے آپ کی جیب پر بوجھ نہیں ڈالتی، یوں آپ کو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ مالی مشکلوں سے بھی بچا لیتی ہے۔ برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور شکر گزار اولاد عطا کی ہے، وہ اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی آئے دن آپ سے نئی نئی فرمائشیں نہیں کرتی، بلکہ قانع اور شاکر رہتی ہے۔ برکت کا تعلق مادی ذرائع کے برعکس اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد سے ہے۔ یہ تو تھی مال اور آمدن میں برکت، اسی طرح وقت اور زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ وقت میں برکت یہ ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ اور نتیجہ خیز کام کر سکیں۔ اس طرح عمر میں برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی برے کاموں میں خرچ نہ ہو بلکہ اچھے کاموں میں صرف ہو رہی ہو، آپ کی کم محنت کا پھل زیادہ آمدن یا پیداوار کی صورت میں نکلتا ہو، یہ بھی برکت ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک خصوصی انعام ہے۔ برکت کے حصول کا نہایت آسان طریقہ صدقہ کرنا ہے یا کسی یتیم کی کفالت کرنا ہے۔ بھول جائیں کہ جس گھر میں لوگ دن چڑھے تک لوگ سوتے ہیں وہاں کبھی برکت نہیں آئے گی، کیونکہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے لیے دن کے اولین حصے میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بہترین صورتیں ہیں۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے، اپنی برکتوں اور رحمتوں سے بھی ہمیں کس طرح سے نوازتا چلا جاتا ہے اور ہمیں راستے بتاتا ہے اچھے کاموں کے، پازیٹیو سوچ کے، پازیٹیو عمل کے، اور یہ پازیٹیو عمل ہماری زندگی میں اگر آ جائیں تو ہماری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں بھر جائیں۔ یہ پیسے سے نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی رحمتوں سے ہوتی ہیں، جس سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہی برکت ہے جس سے آپ کو تھوڑے میں بھی بہت اطمینان نصیب ہو اور آپ کے پیسے جو ہیں وہ کسی بیجا جگہ پہ، کسی بیماری آزاری پہ، کسی پریشانی پہ خرچ نہ ہو رہے ہوں بلکہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے خرچ ہو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آج ہم تجھ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، برکت عطا فرما اور اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ پاک تمہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ کتنی رحمتیں ہیں، کتنا تیرا کرم ہے، کتنی تیرے فضل ہے کہ تو ہمیں اس نورانی وقت میں اکٹھا کرتا ہے اور ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے، اور ہم اس نور میں تیری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، تجھ سے رستہ تلاش کرنے کی اجازت لینے کے لیے، تجھ سے زندگی کا اگلا لائحہ عمل لینے کے لیے اور تجھے پکارنے کے لیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی گٹھریاں لے کے تیرے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں اور روز تجھ سے معافی مانگ کے زندگی کا ایک نیا دن شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تمہیں مطلع کر دیا تھا کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ اے سبحان تعالیٰ، ہم تیری نعمتوں کا اقرار اور اپنی گناہوں کو قبول کرتے ہیں۔ اپنی خصوصی فضل و کرم سے ہماری بخشش فرما دے، ہمارا شکرانہ قبول فرما دے۔ اور پھر انسان کا تو یہ حال ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے
اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ہنر کی وجہ سے ملی ہے، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سخت لفظ سن کر بظاہر نہ کسی کا خون بہتا ہے، نہ کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں، مگر سخت لفظ کی چوٹ کو برداشت کرنا بلا شبہ ہر آدمی کے لیے مشکل ترین کام ہے۔ لفظ کی چوٹ وہی شخص برداشت کر سکتا ہے جس کے اندر گہرائی ہو، جو ظاہری سطح سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھ سکے، اور اسی میں سخت الفاظ کو سن کر کسی کو معاف کر دینا اور یہ سمجھ لینا کہ یہ اس نے شاید کسی ایسی وجہ سے کیا ہے یا کسی مشکل کی وجہ سے کیا ہے، اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑے دل کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھے اور دوسرا انسان اس کو معاف کر دے۔ اور یہ معافی کا طریقہ بھی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے دربار میں حاضر ہو کر تیرا شکرانہ ادا کرتے ہیں، ہمارے روئیں روئیں کا شکرانہ قبول کر لے۔ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہم پہ رحمتوں کی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم پہ زندگی کے نیک سیدھے سچے راستے کھول دے۔ اے اللہ ہماری سوچ کو مثبت کر دے۔ اے اللہ ہمارے اندر سے ہر منفی سوچ کو نکال دے۔ اے اللہ ہمیں معافی کی توفیق عطا فرما، اور تو بھی ہمیں معاف کر دے۔ آئیے پکارتے ہیں بڑے پیار سے اللہ کو 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک اور نورانی دن طلوع ہونے والا ہے، اور ہم اس نور کو پانے کے لیے تیرے سائے میں آ گئے ہیں اور تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری رحمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اپنے درمیان پاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل کو نفاق سے، عمل کو ریا سے، نمود سے، زبان کو جھوٹ سے، آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ اے رب ہمیں قوت فیصلہ عطا فرما اور نیک لوگوں سے ملا دے، اور بعد میں آنے والوں میں ہماری سچی ناموری باقی رکھ، اور نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اے پیغمبر چاہے تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، دونوں برابر ہیں۔ اگر 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرو گے تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں بخل سے، تیری پناہ چاہتے ہیں بزدلی سے، تیری پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ ہم بیکار عمر کی طرف لوٹائے جائیں، تیری پناہ چاہتے ہیں دنیا کی آزمائش سے، تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ اے میرے رب ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمت کا شکر ادا کریں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کریں جس سے تو راضی ہو جا، اور ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ بے شک میں نے اور ہم سب نے تیری طرف توبہ کی اور مسلمانوں میں سے ہیں۔ اے رب ہمیں قوت فیصلہ عطا فرما، نیک لوگوں سے ملا دے۔ اللہ کرم کر، اے اللہ پاک کرم کر۔ اے رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے تمام گناہوں، خاص طور پر منافقت، جھوٹ، غیبت کو معاف فرما دے، اور ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے جو صراط مستقیم پر ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں میں شامل کر۔ یہ دعائیں لے کے ہم تیرے حضور حاضر ہیں، اور تجھ سے نیکی کا، سچائی کا، بھلائی کا راستہ
صراط مستقیم چاہتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے سب کو معاف کیا، تو ہمیں معاف کر دے۔ آئیے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار اللہ کو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ایمان کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور تو ہمارے دل کو نورانی کر رہا ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے اور ہم تیرے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو دریا بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ دریا کبھی واپس نہیں بہتے، ہمیشہ آگے ہی آگے، ماضی کو بھول کر ہمیں بھی مستقبل پر فوکس کرنا چاہیے۔ دریا اپنا راستہ خود بناتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑی رکاوٹ سامنے آ جائے تو آرام سے اپنا رخ موڑ کر نئی راہوں پر چل نکلتے ہیں۔ مشکلوں اور رکاوٹوں سے لڑنا، بحث کرنا اور ضد کرنا دراصل وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، اور ہم گیلے ہوئے بغیر دریا پار نہیں کر سکتے۔ اس طرح اگر دکھ سکھ کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہوگی، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اور دریاؤں کو دھکا نہیں لگانا پڑتا، یہ خود ہی آگے بڑھتے ہیں کسی سہارے کے بغیر۔ اپنا کام خود کریں، اور جہاں سے دریا زیادہ گہرا ہوتا ہے، خاموشی اور سکوت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ علم والے گہرے لوگ بھی پرسکون ہوتے ہیں۔ پتھر پھینکنے والوں سے الجھے بغیر دریا بہے چلے جاتے ہیں۔ روڑے اٹکانے والوں کی پرواہ کیے بغیر ہمیں بھی اپنی زندگی رواں دواں رکھنا چاہیے۔ ایک بڑا دریا چھوٹی ندیوں، نالوں اور چشموں کو اپنے ساتھ ملنے سے کبھی منع نہیں کرتا۔ ہمیں بھی اپنا ظرف بلند اور نگاہ سر بلند کر کے دیکھنا چاہیے۔ دریا ہمیشہ ایک راستے کی پیروی کرتا ہے، وہ راستہ جہاں سے گزر کر وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے صراط مستقیم تو ہمیں بھی بتایا گیا ہے۔ دریا یہ بھی جانتے ہیں کہ جلدی کی کوئی ضرورت نہیں، مسلسل اور مستقل حرکت سے ایک دن ہمیں منزل مل ہی جائے گی، اور انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ ہم اگر دریا کے مثال کو اپنے سامنے رکھیں تو مستقل رواں دواں رہیں گے اور زندگی کی تمام رکاوٹوں کو پار کر جائیں گے۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہر نئی آنے والی مصیبت کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کریم بھی ہے جو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ اس کے لیے سچے اور پختہ ایمان سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھیں پریشانی کیسے غائب ہوتی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اسے پکارتے ہیں بہت محبت سے، ڈوب کے کھو کے پیار سے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔